بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خلیب اللہ واجب الاحترام معزز و مکرم حضرت علامہ عمر حیات بارگی صاحب، جناب محترم المقام حضرت علامہ شفیق احمد بارگی صاحب اور محترم المقام جناب چودھری غلام رسول صاحب صاحب خانہ، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج کی اس محفل کا عنوان ہے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، اے محبوب لوگوں کو بتا دیں کہ حق آ گیا ہے اور باطل جا چکا ہے۔ بے شک باطل نے جانا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے باطل رخصت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال کی محنت اور تگ و دو ہے۔ اس طویل عرصہ اور ایک اور لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو باقی انبیاء علیہ السلام کے تبلیغی عرصے کے مقابلے پر بہت قلیل عرصہ۔ اس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا، اس کی صرف ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنی۔ چند منٹوں کا ایک واقعہ ہے جو آپ کو سنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کے بالکل شروع میں حدیث نمبر 7 ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اہل بیت میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے۔ اور جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اسی طرح عبداللہ بن عباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے۔ تو جس طرح حضرت علی المرتضیٰ حضور کے بھائی ہیں، اسی طرح یہ بھی حضور کے بھائی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی بسم اللہ حضرت عقیل بھی بڑے بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار بھی بڑے بھائی ہیں۔ یہ سارے بڑے بھائی، کوئی چھوٹے بھائی، لیکن ہیں سگے چچا کے بیٹے، اور یہ تینوں کے تینوں مسلمان ہیں۔ اچھا،
اور بھی جتنے چچے ہیں ان کی اولادیں ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے ایک بیٹے وہ بھی ہیں جن کا نام عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب ہے. یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، موقع پر زخمی ہوئے اور واپس پہنچ کر شہید ہو گئے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جن کو آج کل کے پنجابی ماحول میں بھیرا کہا جا رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سطح کے بھیرا کتنے ہیں. باقی کس کے صحابی کو حضور نے بھائی کہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ وہ بھیرا ہیں جن کے بھیرا ہونے کا انکار کرنے سے انسان کم از کم فاسق و فاجر ضرور ہو جاتا ہے. تو ان بھیراؤں میں سے، حضور کے ان بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابھی عبداللہ بن عباس کے ایک اور بھائی حضرت فضل بن عباس بھی ہیں. میں نے ٹوٹل بھائی حضور کے آپ کو گن کے نہیں سنائے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں. سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث حضرت ابو سفیان نے بتائی. یہ بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے، 7. میں نے صرف روایت کرنے والے کا نام بتایا ہے اور راوی نے اگلے راوی کا نام لیا ہے. میں نے یہاں سے بات سٹارٹ کی. تو ابن عباس کا میں نے مختصر تعارف اور ان کے اسم گرامی حضور کے ساتھ ان کے رشتے کے متعلقات آپ کی خدمت میں رکھے. اب یہ فرماتے ہیں حضور کے چچا کے بیٹے جو اہل بیت میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان سے حدیث لی ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان اس قابل ہیں کہ ان سے حدیث روایت کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو حضرت امیر معاویہ سے لی گئی حدیثیں بھی سیاستہ کے اندر بکھری ہوئی نظر آئیں گی، اور جناب ابو سفیان سے لی گئی بھی چوٹی کی حدیثیں اہل سنت اور اہل ایمان کا مان حدیثیں آپ کو ابو سفیان روایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں عظیم سپوت اسلام ہیں اور بڑی ہستیاں ہیں. ہے کوئی دنیا کا انسان جو یہ ثابت کرے کہ کبھی مسلمانوں نے یزید سے ایک حدیث بھی روایت کی ہو؟ یزید سے کوئی حدیث نہیں لی گئی اس لیے کہ اس کو اس قابل نہیں سمجھا گیا. اور جناب ابو سفیان سے حدیثیں لی گئی ہیں اور امیر معاویہ سے حدیثیں لی گئی ہیں اس لیے کہ یہ اس قابل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بات کریں، ان کی بات کو سنا بھی جائے، مانا بھی جائے اور ان کی سند کو تسلیم بھی کیا جائے. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی وضاحت کے قابل ہے. ابن عباس بھی صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ بہت حدیثیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صحابی خود پاس نہیں ہوتا تو دوسرے صحابی سے لے لیتا ہے. اور اس کی بہت مثالیں. یہی ابن عباس کثیر الروایت صحابی ہیں جو ہزاروں حدیثیں روایت کرتے ہیں اور صرف گنتی کی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں وہ حدیثیں جو یہ خود حضور سے سن کے روایت کرتے ہیں. باقی یہ ساری کی ساری حدیثیں دوسرے صحابہ کے بیچ میں لا کے بتاتے ہیں کہ میں نے حضور سے نہیں بلکہ فلاں صحابی سے سنی ہے اور صحابی نے حضور سے سنی ہے. یہ اس دور کی ایک بہت بڑی علمی کمزوری کی طرف میرے اشارے ہیں جن کی میں اپنی مسکینانہ کوشش کے مطابق اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ میری اس کوشش کو کامیاب فرمائے. بہت لوگوں کے ذہن صاف ہو جانے چاہیے جو علمی طور پر کسی خطا کا شکار ہیں اور وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اچھا، جیسے ابن عباس بہت حدیثیں فاروق اعظم سے لے کے روایت کرتے ہیں. آپ ایک ایک حدیث کئی صحابہ سے کئی انصاریوں سے جا کے کنفرم کرتے تھے. آپ کا ایک قول سیاستہ کی 6 کتابوں میں موجود ہے.
بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کی 6 کتابوں میں آپ فرماتے ہیں حدثنی رجال المردیون، مجھے میری مرضی کے استادوں نے حدیث بتائی، وَأَرْدَاهُمْ عِنْدِي عمر، اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر فاروق ہے۔ یہ بخاری، مسلم اور سیاست کی ہر کتاب میں ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ابن عباس نے کسی ایک صحابی سے سیکھا ہے، آپ نے بہت صحابہ سے سیکھا، اور جس کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ کہہ رہے ہیں اس کا نام عمر فاروق ہے۔ وَأَرْدَاهُمْ عِنْدِي عمر۔ اچھا، ایک اور پہلو بھی ذرا قابل غور ہے۔ اسی حدیث میں یہ جو واقعہ میں آگے سنانے لگا ہوں، یہ واقعہ حضرت ابو سفیان بیان کرتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، لیکن یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے۔ دوبارہ بتاؤں، میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں جو اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے زمانہ کفر کی کوئی روایت بیان کی ہے اور زمانہ اسلام میں آ کر ان کی روایت کو تسلیم کیا گیا ہے، بشرطے کہ ان کی اپنی زمانہ اسلام کی روایت زمانہ کفر کی روایت کے خلاف نہ ہو۔ یہاں پھر میں نے کسی جگہ پہ ہٹ کیا ہے کہ زمانہ کفر کی کوئی بات زمانہ اسلام کی بات کے خلاف ہے تو زمانہ کفر کی بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر اس کی سند ہی صحیح نہ ہو تو پھر اور بھی وہ قابل قبول نہ رہی۔ یہاں حضرت ابو سفیان اپنے زمانہ کفر کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیب بھی ایک صحابی ہیں، یہ جب مسلمان نہیں تھے تو اس زمانے کا ایک واقعہ مسلمان ہونے کے بعد بیان کرتے ہیں جو ان کے کسی اور بیان کے خلاف نہیں بلکہ زیادہ قوی اور بے شمار صحابہ سے مؤید ہے، تو ان کا وہ قول بھی درست ہوگا، ان کی روایت تسلیم کی جائے گی، اور روایت ہو بھی بخاری مسلم ہے تو پھر اور بھی قابل قبول ہو، اور بھی معتبر ہوگی، معتبر تر ہوگی۔ سنا، مضبوط باتیں سن کر نہ ماننے والوں کے سینے پہ بوجھ بنتا ہے، اور وہ بوجھ اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ سر جھکا دو۔ اب چلتے ہیں آگے، وہ حدیث ہے کیا جس کی ابھی تک میں نے تمہید باندھی ہے، اس کی ابتدائیے بیان کیے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے روم کے ملک گیا ہوا تھا، وہاں کے بادشاہ ہرقل، ہم عام طور پہ ہرقل بول دیتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا، چل جاتا ہے، اس کا نام ہے ہرقل۔ تو یہ تو تلفظ کی بات ہوتی ہے، تلفظوں کے اندر بہت وسعت ہوا کرتی ہے۔ اسی دوران جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رضی اللہ عنہ کہنے کے قابل نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے، آپ اپنے بہت سارے قریشی ساتھیوں کے ساتھ مکہ شریف سے ہرقل بادشاہ کے علاقے میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، پورا وفد، پوری ٹیم ساتھ تھی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تبلیغی خط ہرقل بادشاہ کے دربار میں پہنچ چکا تھا۔ اب اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین الاقوامی تبلیغ فرمائی ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی آج کے مسلمان کو حالات پر نظر رکھ کر پوری دنیا میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری حکمت عملی اور ذمہ داری کے ساتھ ایک بہترین غلام مصطفیٰ کی حیثیت سے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں بین الاقوامی حالات پر نظر رکھی اور بادشاہوں کو خط لکھے ہیں. یہ ایک بادشاہ ہے, کئی بادشاہوں کو حضور کے خط گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی حالات پر بھی نظر رکھی ہے. باہر کا کام کرنے والا آج اگر اندرونی حالات سے غافل ہے تو اس کی تبلیغ بھی سنت پر پوری نہیں ہے, اور اگر اندر کام کرنے والا باہر سے بے خبر ہے تو وہ بھی دین کی تبلیغ کے معاملے میں ناقص اور ادھورا ہے. صحیح سنت طریقہ یہ ہے کہ اندر کے فتنوں پر بھی نظر رکھی جائے اور باہر کے حالات پر بھی نظر رکھی جائے. باہر کا خط تو یہ میں بھی سنانے لگا ہوں, اندر کے معاملات پر حضور نے کیسی نظر رکھی ہے میں اندر کے حالات کے حوالے سے باتیں کرنے لگا ہوں. آقا نے فرمایا الخوارج کلاب النار, خارجی جہنم کے کتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ, قدری لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. یہ آپ کے آج بھی مسلمانوں کے وہ جو ایمان مفسر ہے نا, تو وہ آمنت بقدر خیر ہی پر جو اعتراض کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں. یہ دراصل مجوسی ہیں, ان کا تعلق ایران سے ہے. حضور فرما رہے ہیں المجوس القدریۃ مجوس هذه الامہ, تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں. ابو داؤد میں حدیث. جو اندرونی فتنوں کی باتیں کر رہا ہوں جن پر حضور نے انگلی رکھی ہے, نشاندہی کی ہے اور ان کی تنقیص کی ہے, ان کی تردید فرمائی. فرمایا ایک ایسا طبقہ ہوگا میرے بعد آئے گا جو میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے. اور ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے, جیسے خوارج کے بارے میں آتا ہے نا, قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے. تو ہرقل بادشاہ کے پاس آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک گیا ہوا تھا, تو یہ بین الاقوامی تبلیغ ہے. یہاں سے میں نے وضاحت کر دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی حالات پر بھی نظر رکھی ہے, بیرونی حالات پر بھی نظر رکھی. جب آج ہم بات کرتے ہیں, اسٹیجوں پہ بیٹھتے ہیں, خطاب ہوتا ہے یا کوئی کتاب لکھائی جا رہی ہے, اس دور کے حالات کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں ساری کی ساری فوکس اندر پر اور اندرونی معاملات میں سے بھی صرف ایک موضوع پر. سونا میلاد بھی جائز ہے اور 11ویں بھی جائز ہے, لیکن اس کے باہر بھی اسلامی تعلیمات بہت زیادہ ہیں. ذرا زمین سے اوپر اٹھ کے کیمرہ وہاں سے مارو گے, تمہیں پوری زمین کا نقشہ جب نظر آئے گا تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی کہ حالات کا تقاضا کیا ہے اور تم کیا الاپتے پھر رہے ہو. حضور کی امت کو ایک دو موضوعات پر اٹھایا ہوا ہے جن تاریخی حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر وقت نیٹ پہ یہ گفتگو جاری ہے. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بالکل محدود اور چند افراد کے اندر گھومتا پھرتا ہوا دکھاتے ہیں. یاد رکھو, دین قرآن کا نام ہے, حدیث کا نام ہے, مغازی کا نام ہے. باقی ساری چیزیں اپنے اپنے درجہ جواز میں ان تین چیزوں سے ماخوذ ہیں. میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں, بنیادی علم کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کا اولین علم ہے کیا جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جانا پہلی ترجیح پر واجب ہے؟ قرآن, حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یعنی جنگیں. یہ بنیادی علم ہے. اگلے زمانوں میں یہی پڑھایا جاتا تھا, صحابہ تابعین یہی پڑھاتے تھے. اس زمانے میں ابھی علم الکلام مدون نہیں ہوا تھا, صرف نام کی ان کو ضرورت نہیں تھی. یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ درست ہے, ہمیں یہ اختیار کرنی چاہیے. اس کے بغیر ہم عربی نہیں سیکھ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں غیر ضروری ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی علم کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر علم تین چیزوں کا نام ہے, قرآن, حدیث اور مغازی. اور آج اگر ہم مغازی پڑھاتے ہوتے تو پھر ہر صحابی نبی کے نعرے لگانے کے میں کوئی مجبوری اور ضرورت نہ پڑتی. اگر آج مغازی پڑھائے جاتے تو ایک ایک صحابی نے کیا کیا بہادری کے جوہر دکھائے تھے ہمارے بچے کو پتا ہوتا.
آج اگر صحابہ کرام کی جنگوں کے کارنامے بتائے جاتے تو اللہ کی عظمت کی قسم اس امت کی زبان ہر بندے کی زبان پر ہوتا کہ ہر صحابی اللہ کا شعر ہے۔ اسد الغابہ کس کتاب کا نام ہے؟ اسد الغابہ صحابہ کے حالات پر لکھی گئی بہترین، دنیا کی بہترین کتاب کا نام ہے۔ اس کا نام اسد الغابہ کیوں ہے؟ اسد الغابہ کا معنی کیا ہے؟ اسد الغابہ کا معنی ہے جنگل کے شیر۔ یہ صحابہ کے حالات پر کتاب ہے، تو تمام صحابہ کو اس کتاب کے عنوان اور نام میں ہی اللہ کے شیر قرار دیا گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ ایک جنگ میں 20 بندوں کو قتل کرتے ہیں، اکیلے تنے تنہا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی ایسے ہیں کہ ان کے بچہ ان کی موڈے پہ زخم تھا، تو زخم اتنا گہرا تھا کہ بچہ انگلی ڈال کے اس کے زخم کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ ایک صحابی ایسے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا انگ انگ زخمی ہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میری شرمگاہ بھی زخمی ہے میدان جنگ میں۔ یہ باتیں آج ہم نے پڑھی اور پڑھائی ہوتی تو صحابہ اور تابعین کے زمانے میں مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن حدیث اور مغازی پڑھائے جاتے تھے، ہم بحوالہ ثابت کر سکتے ہیں۔ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر مغازی پڑھائے جاتے تھے۔ آج ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارے درس نظامی میں، ہمارے مدارس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی بھی کتاب پڑھائی نہیں جا رہی۔ اگر سیرت پر کتابیں پڑھائی جائیں تو سیرت میں مغازی آتے ہیں۔ اب صحابہ کا نام آپ کو لینا بھی نہیں ہوگا، اور مغازی پڑھو گے تو صحابہ کی شانیں خود بخود نکھرتی چلی جائیں گی۔ یہ چند سال پہلے تک تو اہل سنت کی سیرت پر کتابیں گننے میں بالکل چند تھیں، اور ہم سوچتے تھے کہ سیرت رسول عربی کے سوا ہماری کتاب بھی کوئی ہے کہ کوئی نہ۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ اور بھی ہیں، وہ تو سیرت پر لکھتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیرت پر لکھیں گے تو بہت کچھ بتانا پڑے گا۔ جنگ ایک حضور نے، ایک مولا مرتضیٰ نے تو نہیں لڑی، فوج تو ساتھ ہوتی تھی، ساری کی ساری فوج پر دستخط کرنا پڑتے ہیں، اس لیے سیرت نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ لکھتے ہیں۔ سنیو، میں دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ سیرت پر زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو، لکھو، پڑھو اور پڑھاؤ۔ فقیر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کتابیں یا ختم نبوت پر لکھی ہیں یا حضور کی سیرت پر لکھی۔ ایک نہیں، میں نے کئی کتابیں لکھی۔ میں نے 5 صفحے کی کتاب بھی سیرت پر لکھی ہے، میں نے 24 صفحے کی کتاب بھی سیرت پر لکھی ہے، میں نے 100 صفحے کی کتاب بھی سیرت پر لکھی ہے، میں نے 250 صفحے کی کتاب بھی سیرت پر لکھی ہے، اور میں نے ڈھیر بڑی ضخیم کتاب عربی زبان میں بھی سیرت پر لکھی۔ وہ اردو والی اس کا ترجمہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور وہ بعض جگہ پڑھائی بھی جا رہی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ دوسروں کو کہہ رہا ہے اس نے خود کیا تیر مارا ہے۔ میں نے جو خدمت کی ہے میری اللہ قبول کرے، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں ہے، بس ایک آس لگائے بیٹھا ہوں، اور سب سے بڑا آسرا یہ ہے کہ میں نے تیرے محبوب کی سیرت لکھی۔ تو ان کی مقدس ہستی کہ اس میں گرامی اور سیرت طیبہ کی برکت سے میں اللہ تعالیٰ کی شفقت اور میرے نفس کی شرارتوں سے اس کا درگزر، میں اس کی امید لگائے بیٹھا ہوں۔ لیکن میں آپ بھائیوں کو بھی ضرور درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی اگر توجہ جس دن سیرت مصطفیٰ کی طرف ہو گئی، اس کے ضمن میں مغازی خود بخود پڑھو گے، جنگیں پڑھو گے، صحابہ کے حالات، شان، مقامات اور کارنامے دیکھو گے، خدا کی عظمت کی قسم صحابہ کے خلاف سوچنے والے کے بھی آپ خلاف ہو جاؤ گے، بولنا تو دور کی بات ہے، کیونکہ ان کے بغیر آپ تک دین نہیں پہنچ سکتا۔ بیچ میں سے صحابہ سے ہٹا دو، صحابہ کو اگر ہٹا دیا جائے تو امت کی لائن حضور سے کٹ جاتی ہے، سرکٹ بریک آؤٹ۔ اچھا،
اب آگے چلیے، حضرت ابو سفیان بتاتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ کے علاقے میں گیا ہوا تھا تو ادھر آقا کا خط پہنچ گیا. ہرقل نے مجھے بلایا، پوچھا اس نے کہ اس علاقے کا کوئی بندہ یہاں آیا ہوا ہے؟ تو اس کے وزیروں، مشیروں، کارندوں نے بتایا کہ مکہ سے ایک وفد تجارت کے لیے آیا ہوا ہے. اب یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے. اب آپ لوگ حدیث سننے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں. یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے. آگے جو متن ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو بات ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ان لوگوں کو بلوایا گیا، ہرقل ان سے ملا. ہرقل نے کہا کہ آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں. ہرقل نے کہا کہ آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو سفیان کھڑے ہو گئے. ہرقل نے کہا باقی سارے اس کے ساتھی اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، صفیں بنا کر. وہ سارے پیچھے کھڑے ہو گئے. سونا میں دوبارہ بتا دوں، یہ بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے. وہ سب پیچھے کھڑے ہو گئے. اب ہرقل کہتا ہے، ہرقل بڑا سوجھ بوجھ والا آدمی تھا اور اپنے علاقے میں بادشاہی کے آداب جانتا تھا اور زیرک آدمی تھا. اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا اور پیچھے والوں اگر یہ جواب دینے میں ڈنڈی مارے تو تم نے پیچھے سے بول جانا ہے. اب ابو سفیان پھنس گئے. پہلے کوئی گٹ مٹ کی ہوئی ہوتی نا، اس نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا. سامنے کھڑا کرنے کے بعد یہ راز فاش کیا کہ میں نے یوں طریقہ اختیار کرنا ہے. حضرت ابو سفیان مسلمان ہونے کے بعد بتاتے تھے کہ میرا اس وقت حال یہ تھا کہ اب میں پھنسا ہوا تھا. اب مجھے ڈر نہ ہوتا نا کہ یہ پچھلے میری غلطی نکال دیں گے، ٹوک دیں گے، تو میں نے ضرور جھوٹ بولنا تھا. اب میں سچی کرنے پہ مجبور ہو گیا، سچیاں کرنا پڑ گئی. اچھا، اب بادشاہ سوال کرتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم نے میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیف نسبہ فیکم، اس کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ قلت وہ ذو نسب فینا، میں نے جواب دیا کہ وہ اعلیٰ خاندان والا ہے. جاتے جاتے ایک بات عرض کر دوں، نبی ہوتی اعلیٰ خاندان میں ہے. نبی مغل درخان نہیں ہوتے. سمجھ آ گئی بات کی؟ نمبر 2، اس نے دوسرا سوال کیا. میں مغل کا میرا اشارہ سمجھ گیا نا؟ مرزا قادیانی کی طرف میرا اشارہ ہے کہ نبی مغل نہیں ہوتے. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا تم لوگوں میں، تمہارے شہر میں، تمہاری قوم میں یہ دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا ہم میں سے یہ کسی نے دعویٰ پہلے نہیں کیا. مکہ میں پہلے کوئی نبی نہیں گزرا. تیسرا سوال کہ کیا اس نبی کے والد یا دادا ان میں سے کوئی بادشاہ بھی تھا؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں تھا. اچھا، چوتھا سوال یہ تھا کہ اس نبی کی پیروی کرنے والے زیادہ تر امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اس وقت قادیانیوں میں شاید ہی کوئی غریب آدمی ہو. اچھا، پھر اگلا سوال ہوا، پانچواں سوال. پانچواں سوال یہ تھا کہ کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟
حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں. اچھا چھٹا سوال یہ تھا کہ کیا ان کو ماننے والے کبھی ان سے ناراض ہو کر ان کا دین چھوڑ کے واپس بھی آتے ہیں؟ کیا بات، کیا بات. ابو سفیان نے کہا ان میں سے جو جاتا ہے نا وہ پکا ہی ہو جاتا ہے. ویسے ایک بات کہہ دوں، یہ قادیانیوں کو 150 سال ہو گیا ہے. بڑھنا تو کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام جو حج پر آئے ہوئے تھے، ابھی بچے بوڑھے خواتین الگ، غیر معروف الگ، اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکومت بھی 23 سال کے عرصے میں قائم کر کے دکھا دی تھی. اور صحابہ کرام کے بارے میں ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ جو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتا. اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ مرزائی کتنے ہیں جو الحمدللہ اپنی مرزائیت چھوڑ کر دار اسلام کے پاس آ کے داخل ہو جاتا ہے. ہمارے بے شمار مبلغ ہیں جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قادیانیت سے دار اسلام میں داخل کیا، اور کوئی ان کی بڑھنے کی سپیڈ بھی نہیں ہے. 150 سال میں کاکھا نہیں کر سکے. اچھا یہ ہو گئے جی 6 سوال. 7واں سوال کیا کہ کیا آپ کی کبھی ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہے؟ جناب ابو سفیان نے بتایا کہ ہاں جنگ ہوئی ہے. اچھا تو اس نے پوچھا کہ کون جیتا کون ہارا؟ انہوں نے کہا کہ الحرب بیننا شجال، ہمارے ان کے درمیان جنگ جو ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. ان کے جیت جانے سے ان کا اشارہ جنگ بدر کی طرف تھا، اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں، اس میں اس وقت کے اپنے خیال کے مطابق ان کا اشارہ جنگ احد کی طرف تھا، یعنی کہ اس میں شکست نہیں ہوئی تھی مسلمانوں. بہرحال وہ چونکہ وہ پچھلے ساتھیوں کی مسلم چیز تھی تو انہیں جواب دیا تو وہ چل گیا. 8واں سوال تھا کیا کبھی تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا؟ کبھی معاہدہ ہوا ہو، وعدہ وعید ہو کہ آج ہم میثاق ہو، معاہدہ ہو؟ تو ہاں معاہدہ ہوا تھا. اچھا معاہدہ ہوا تھا تو کیا بنا؟ انہیں توڑ چڑھایا. انہوں نے کہا جی آج تک تو جتنے معاہدے ہوئے ہیں وہ انہوں نے توڑ چڑھائے ہیں. اس وقت ایک معاہدہ ہوا ہے، وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا. اس وقت ایک معاہدہ ہے ہمارا ان کے درمیان، اب پتہ نہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں. اچھا حضرت ابو سفیان کہتے ہیں واپس آ کے جب حدیث بتائی نا مسلمان ہونے کے بعد، تو کہتے ہیں یہ وہ سوال تھا جس کے جواب میں تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کا مجھے موقع مل گیا کہ اب ہمارے ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرتے ہیں. اچھا ایک سوال اگلا اس نے 9واں سوال کر دیا کہ کیا اس نبی نے کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ بھی بولا ہے معاہدے کے علاوہ؟ حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. ڈر یہ تھا کہ پچھلے مجھے ٹھوک نہ دیں، بات سچی کرنا پڑ رہی تھی. اچھا 10واں اور آخری سوال یہ تھا کہ وہ تمہیں تعلیم کیا دیتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو اور صلہ رحمی کرو، آپس میں محبتیں بانٹو. یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں. اچھا سوال مکمل ہو گئے اور جواب بھی مکمل ہو گئے. آپ نے سوال جواب سن لیے جی. اب آپ کو 10 سوالوں کے 10 سوال زبانی یاد نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن اب میں دہرانے لگا ہوں، مجھے شاید آپ کو یاد ہو جائے. بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم پر پہلا سوال کیا تھا. اب وہ سوال دوبارہ دہرانے لگا ہے، آپ بھی سن لیں. میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ کیف نسبہ فیکم، ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ هو ذو نسب فینا،
اس کا خاندان ہمارے اندر بڑا اونچا خاندان ہے. تو کذالک الانبیاء، بادشاہ نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ نبیوں کے خاندان ہمیشہ اونچے ہوتے ہیں. میں نے تم پر دوسرا سوال کیا تھا کہ تمہارے شہر میں یہ دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا ہے نبوت کا؟ تو تم نے کہا کہ نہیں. میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے تمہارے علاقے یا تمہارے شہر میں پہلے یہ ریت کسی نے ڈالی ہوئی ہو تو یہ بھی اسی راستے پہ دیکھا دیکھی چل پڑے ہوں، لیکن تم نے میرے سوال کا راستہ ہی بند کر دیا. تم نے کہا کہ ہمارے اندر اس دعوے والا پہلے گزرا ہی کوئی نہیں. یہ بات بھی اسی نبی کی تصدیق کرتی ہے. لگتا ہے کہ تم غلطی پر ہو اور وہ ٹھیک ہے. میں نے تیسرا سوال کیا تھا کہ اس نبی کے والد یا دادا میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں. میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ باپ دادا کی میراث لینے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ سوچا ہو، لیکن تم نے میرے اس سوال کا بھی راستہ بند کر دیا. ان کا والد دادا بادشاہ بھی کوئی نہیں تھا، تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر باپ دادا کا ورثہ لینے کا شوق نہیں ہے، بلکہ اندر کوئی صداقت موجود ہے. بات کوئی اور ہے. اچھا، میں نے چوتھا سوال کیا تھا کہ ان کی پیروی کرنے والے امیر زیادہ ہیں یا غریب زیادہ ہیں؟ تو تم نے کہا تھا کہ غریب زیادہ ہیں. وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کی شان ہی یہ ہوتی ہے ہر دور میں غریبوں نے ہی اسلام کو گلے لگایا ہے، غریبوں نے ہی حق کا کلمہ قبول کیا ہے. امیر کوئی نیک بھی ہوتا ہے. دیکھو نا، عثمان غنی بھی تو امیر تھے نا، صدیق اکبر بھی بڑے پیسے والے تھے، لیکن ہر کوئی نہ صدیق اکبر ہوتا ہے، نہ عثمان غنی ہوتا ہے، نہ عبد الرحمن بن عوف ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے پیسے والے صحابہ کی بات کر رہا ہوں. یہ میں نے اس لیے بات کی کہ 4 پیسے والا بندہ تو ڈر نہ جائے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن عام طور پر اسلام غریبوں میں ہوتا ہے. ادھر جتنے بیٹھے نا دیکھ لو، ان میں سے غریب زیادہ ہیں یا امیر زیادہ ہیں؟ زیادہ غریب ہوں گے. کاروں والے گھٹ ہی بیٹھے ہوں گے، موٹر سائیکلوں والے ہوں گے، یا پیدل ہوں گے یا سائیکلوں والے ہوں گے. تو لیکن نے کہا کہ نیکی کا راستہ اکثر غریب ہی اختیار کرتے ہیں. یہ ووٹ بھی اس نبی کے حق میں جاتا ہے. میں نے 5واں سوال کیا تھا کہ کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں. تو وَكَذَلِكَ الْحَقُّ، حق ایسا ہی آتا ہے جب یہ آ جاتا ہے تو بڑھتا ہی جاتا ہے. میں نے آیت خطبے میں یہی پڑھی تھی، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. محبوب فرما دیجیے حق آ گیا اور باطل کھسک گیا، باطل کا ظہوق ہو گیا. ہرقل نے کہا، میں نے 6واں سوال کیا تھا کہ ان کے ماننے والوں میں سے کبھی کوئی ان کو چھوڑ کے ناراض ہو کے روٹھ کے تمہارے پاس واپس بھی آیا ہے یا جو جاتا ہے پکا ہی ہو جاتا ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ جو جاتا ہے پکا ہی ہو جاتا ہے. تو کذالک الایمان، ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. جب علم ایمان کی بشاشت، اس کی روحانیت دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی. جو کوئی سبق ماہیدہ پڑھ گا ولدوجا مول نہ پڑھ گا. میں نے اگلا سوال کیا تھا، 7واں سوال، کیا تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ہوئی ہے، اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں. تو لکھن نے کہا حق کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہاتھا پائی، جنگ لڑائی، غزوات ہوتے ہیں، اور اہل حق کبھی نقصان اٹھاتے ہیں اور کبھی نقصان کرتے ہیں. یہ سارے ووٹ ہرقل بتا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں اب تو وہ نبی پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک خط آیا ہوا ہے اور تم ان کے مخالف میرے سامنے کھڑے ہو، ایک نہیں 25-30 بندے کھڑے ہو. یہ ساری کی ساری باتیں اس کی غیر موجودگی میں بھی اسی کے حق میں جا رہی ہیں. اچھا، 8واں سوال میں نے کیا تھا کہ کیا کبھی اس نبی نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ کبھی نہیں. تو میں تمہارے جواب سے سمجھ گیا کہ جو انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا؟
یہ پوائنٹ بھی کھڑکا کے اس نبی کے حق میں گیا. میں نے نواں سوال کیا تھا کہ کیا کبھی تمہارا اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے؟ تو تم نے کہا کہ ہوا ہے اور ہر معاہدہ انہوں نے پورا کیا ہے. ابھی ایک معاہدہ وہ صلح حدیبیہ والا یہ چل رہا ہے. تو بس نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ نبی کبھی بھی اپنا عہد پیمان معاہدہ اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا صلح کا وعدہ توڑتے نہیں ہیں. لوگ ہی توڑتے ہیں اور انبیاء اپنے معاہدے پورے کر کے دکھاتے ہیں. میں نے 10واں سوال کیا تھا کہ وہ تمہیں تعلیم کیا دیتے ہیں؟ تو تم نے کہا تھا کہ اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرنے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور سچ بولنے اور پرہیزگار بن کے رہنے اور آپس میں محبتیں بانٹنے کا سبق دیتے ہیں. تو بس نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے، نبی جوڑنے آتے ہیں، نبی توڑنے نہیں آتے. اور یہاں ہرقل نے ایک جملہ بولا. ہرقل نے کہا کہ اگر جو تم نے بتایا ہے یہ سچ ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی حکومت اس جگہ تک ہوگی، موضع قدمی ہاتین، جہاں میں کھڑا ہوں یہ میرے قدموں کی جگہ اس کی حکومت کی جگہ ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. کیا بات. اور اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہرقل جو تھا یہ نجومی بھی تھا اور کہتا تھا میرا حساب کتاب مجھے بتاتا تھا کہ اس شان کا مالک نبی دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مکہ میں آئے گا. میرا خیال تھا کہ ہمارے علاقے میں آئے گا. یہاں ایک بات بتا دوں، حضور کی امت کے اندر جو حضور کے بعد قیامت تک اب نبی تو نہیں نہ آ سکتا، مجدد آتے رہیں گے. تو مجددوں کو بھی ڈھونڈنے کے لیے ہمارے لوگوں میں یہ غلطی ہے کہ اپنے پنڈ میں ڈھونڈتے ہیں، اپنی تحریک میں ڈھونڈتے ہیں، اپنے قائد کو مجدد بنا ڈالتے ہیں. سونا کوئی شے نہیں تاڑے بیلی. اور جو بھی دعویٰ کرے یا جس کے بارے میں اس کے پیروکار مجددیت مشہور کر دیں، این ممکن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ان الفاظ کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، وہاں مجدد کوئی اور لکھا ہو. ہمیشہ ماننے والوں نے اپنے یہ جو میں تحریکی حوالے سے بات کر رہا ہوں، انبیاء کا مقام اور ختم نبوت کے بعد معاملات اور ہو چکے ہیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں سب سے زیادہ کام خراب پیروکار لوگ کر رہے ہیں. پیر نہیں اڑتے، پیر نہیں اڑتے، مرید اڑاتے ہیں. گڑ گھڑ کے کوڑ کرامت کسی اور دی، متھے اپنے پیر دے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرے. ٹھیک، آپ کے جملے کی میں کو پڑھا دیتا ہوں. میں کچھ اور کہنے لگا تھا، وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات تھی. اللہ تعالی ہمیں شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے. مجدد اور متجدد میں فرق ہوتا ہے. مجدد مجدد ہوتا ہے، متجدد بنا ہوا مجدد ہوتا ہے. اب ہرقل کہتا ہے کہ اگر تم نے جو بتایا یہ سچ ہے تو جہاں میں کھڑا ہوں نا اس سارے ایریے پر اس پاک نبی کی ایک وقت آئے گا کہ یہاں تک اس کی حکومت پھیلے گی. اچھا، اب ہرقل نے اعلان کروایا اپنے وزیروں کبیروں میں کہ سارے آ جاؤ. علاقے کے عام لوگ، سرکردہ لوگ ایک بہت بڑے ہال میں اس نے جمع کیے. سب کو جمع کر کے اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط سنایا کہ مجھے یہ خط آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کے حکمران کو وہ خط لکھا تھا. وہ مسلمان ہو چکے تھے
بحرین کے حکمران، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بحرین کے حکمران کو کہ آگے آپ یہ خط ہرقل کو بھیج دیں. یہ حکمت عملی ہے حضور کی. کیوں؟ بادشاہوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری بادشاہوں کے خط پڑھتے ہیں. وہ خط ادھر سے ہوتا ہوا ہرقل کے پاس پہنچ چکا تھا تو ہرقل نے یہ ساری بات سنائی کہ مجھے یہ خط وایا فلاں پہنچا ہے، اور اس خط کا عنوان یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم. یہ خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے. السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے. پتہ چلتا ہے کہ جس کا اسلام کنفرم نہ ہو، اور بیسیکلی وہ پہلے تو غیر مسلم تھا، تو ایسے بندے کو سلام دینے کے آداب کیا ہیں جی؟ السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ سنت مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے. آپ نے فرمایا کہ اسلم تسلم، مسلمان ہو جا تمہیں سلامتی مل جائے گی. اسلم فإن لك اجرک مرتین، تو مسلمان ہو جا تجھے 2 ثواب ملیں گے، 2 اجر ملیں گے. تیرا اپنا اجر، اور جو تیری مملکت ساری تیرے پیچھے مسلمان ہو جائے گی اس کے بھی ثواب تیرے کھاتے میں جائے گا. وَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تم نے انکار کیا تو تیرا گناہ بھی تیرے کھاتے میں جائے گا، اور سارے تیرے ہاریوں، کسانوں اور پبلک کا گناہ بھی تیرے گاٹے میں ہوگا. آگے آیت آپ نے دیکھی، وَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، آج ہمارے تمہارے درمیان جو بات ساجی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں، اس بات پر ہمارے تمہارے درمیان جو ساجھا پن ہے اس پر متفق ہونے کے لیے آ جاؤ. یہ خط بادشاہ نے بہت بڑے آڈیٹوریم میں، اسمبلی ہال میں لوگوں کو بٹھا کر سنایا. اب دیکھیے، وہ بادشاہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ حضور کو مان چکا تھا، پھر لوگوں کے سامنے اس کا خط سنانا بھی اس کے اندر و اندر مان لینے کی نشاندہی کر رہا ہے. لیکن جب اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا اندیا دیا اور اس نے یہ اظہار خیال کیا کہ میرے خیال کے مطابق اس نبی کو مان لینا چاہیے، تو سارے کے سارے لوگ بھاگ پڑے اور مین گیٹ کی طرف ایسے دوڑے کہ مین گیٹ پہ رش لگ گیا. تو بادشاہ نے جلدی سے پانسا پلٹا، یو ٹرن لیا، کہنے لگا میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے رہا تھا، واپس آ جاؤ. وہ واپس آ گئے، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے مذہب پہ پکے ہو کہ نہیں. حکومت جاتی تھی نا، اندر و اندر حضور کو پہچان چکا ہے. پتہ چلتا ہے صرف عرفان کافی نہیں ہوتا، اقرار ضروری ہوتا ہے. عرفان حق اور ہے اور اقرار حق اور ہے. عرفان تو تمام مکہ والوں کو تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی پاک کی یوں معرفت رکھتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، حضور کو بھی پہچانتے تھے. لیکن اقرار ابو جہل نے نہیں کیا. ہرقل بھی جانتا پہچانتا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی حکومت یہاں تک ہوگی. لیجیے جی، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی ہے. حدیث کی سند کے حوالے سے میں نے عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سفیان اور سارے معاملات میں سے گزار کر آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی تبلیغ اور اندرونی تبلیغ،
ہر چیز کی طرف میں نے مختصر سے اشارے دیے ہیں، اور بالآخر حدیث کے اندر جو بادشاہ کی طرف سے بیان کیے گئے 10 سوالات اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک سوال میں نے دہرا کر آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ہر سوال کا جواب جو بادشاہ نے دیا اور پھر بادشاہ نے جو رویہ اختیار کیا، یہ سارا ایک سبق کے طور پر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں بے تحاشا اور بے شمار ہیں، لیکن اس حدیث کا بھی ایک جدا گانا رنگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچاننے کی اور اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔